بہت شکریہ محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینئر منسٹر صاحب کا، محسن کا، وزیر سلیم کا، راجہ ناصر کا، شمس کا، مشتاق کا، حمید صاحب کا، تقی صاحب اور ہمارے ڈویژنل جو پریزیڈنٹ ہیں وزیر ولایت صاحب اور نمبردار یوسف صاحب، ان سب کا، جیو صاحب کا، اور بالخصوص گلگت بلتستان کے اور بالخصوص بلتستان کی یوتھ کا شکریہ. السلام علیکم. میں ذرا آپ لوگوں کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ جیسے ابھی بات کی کہ ہر لشکر کا ایک امیر ہوتا ہے، تو ہم سب کا جو امیر تھا، ہم سب کا جو سربراہ تھا، اس نے 1996 میں ایک تنظیم بنائی سیاسی، پاکستان تحریک انصاف، اس کا نام رکھا اور کہا کہ میں پاکستان کو مافیوں سے نجات دلاؤں گا. یاد ہے نا؟ اس سے پہلے جب وہ کرکٹ میں آئے، یہ بڑا لازمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بکریوں کے لشکر کو شیر کی شکل میں کوئی سربراہ مل جائے تو بکریاں بھی شیر بن جاتی ہیں، لیکن اگر شیروں کے قبیل کو کوئی گیدڑ مل جائے تو شیر بھی گیدڑ بن جاتے ہیں. تو میرا اور آپ کا جو لیڈر ہے وہ شیر ہے. سننا مجھے، وہ مجاہد ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے وہ جذبات کو زندہ کریں، چارج کریں کہ کس وجہ سے ہم پاکستان تحریک انصاف میں اور کس وجہ سے ہم اس موومنٹ کا حصہ ہیں، اس تحریک کا حصہ ہیں. یہ کوئی خالی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک موومنٹ ہے. اور ان کی خود کیسی تربیت ہوئی کہ جب وہ کرکٹ میں آئے تو ان کو ایکسپرٹس نے بتایا کہ جب تک آپ اپنا بالنگ ایکشن چینج نہیں کریں گے آپ عظیم کھلاڑی نہیں بن سکتے. تو دنیا کرکٹ میں جو ایک واحد بالر گزرا جس نے اپنی پوری بالنگ ایکشن کو چینج کیا اور کامیابی حاصل کی، وہ ایک ہی تھا، وہ عمران خان تھا. سعید اجمل کتنا بڑا بالر ہے، اس کا جس وقت اس کو بتایا گیا کہ بالنگ ایکشن چینج کرنا کیریئر ختم ہو گیا. یہ آسان نہیں ہے کہ آپ پورا بالنگ ایکشن چینج کریں، لیکن اگر اس کو کر کے اگر اس کو دکھایا کرکٹ کی ورلڈ میں تو صرف ایک شخص کا نام ہے، اس کا نام عمران خان ہے. پھر ان کو انجری ہوئی، ایک لیگ انجری ہوئی. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ مزید کرکٹ نہیں کھیل سکتے. انہوں نے کہا نہیں میں کھیلوں گا. 3 سال پھر کرکٹ سے باہر ہے، ایکسرسائزز کی اور دوبارہ آئے اور پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دکھا دی. ڈاکٹرز کو غلط ثابت کر دی. پھر جب کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں جو کینسر جیسی موذی مرض کا علاج کرے اور غریبوں کے لیے مفت کرے. یہاں کھانا مفت نہیں ملتا، کینسر کا علاج مفت. لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، بنا دیا. پھر 1996 میں انہوں نے کہا کہ اس ملک کو میں مافیا سے نجات دلا دوں گا، مافیا سے نجات دلا دوں گا. سب کہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنے بڑے سٹار تھے، سیلیبریٹی تھے، یہ سیاست میں پتہ نہیں بہت غلط ڈیسیجن لیا. اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے ووٹر کدھر ہیں تو پوچھنے والا شاید طنزاً پوچھ رہا ہوگا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا اور بڑا تاریخی جواب دیا کہ میرے ووٹرز اس وقت ٹریننگ ہو رہی ہے، بچے ہیں، یہ میرے ووٹرز ہیں.
اس وقت جس کی عمر 6 سال تھی 8 سال تھی 97-98 میں آج میرے سامنے بیٹھے ہیں. پھر اپنے انہوں نے پولیٹیکل نیریٹیوز دیے کہ پاکستان کو کسی کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے. سب نے مذاق اڑایا, مختلف نام دیے, لیکن پھر ایک وقت آیا کہ پوری دنیا نے وہی کہا, وہی کیا جو پرائم منسٹر صاحب نے 2000 میں کہا. اور آج پاکستان بھی اسی پالیسی پہ جا رہا ہے جو اس وقت پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں دوسروں کی جنگ نہیں لڑنی, ہم نے اپنا ملک بنانا. اور پھر جب الیکشن میں پالیٹکس سٹارٹ کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. شیروانی تو کیا, شیروانی کا بٹن بھی نہیں ملے گا. پھر الیکشن ہوا, پہلے کے پی ملا, دوسرے الیکشن میں وزیر اعظم بن گئے. یاد ہے نا سفر یہ 22 سے 26 سال کا سفر ہے. یہ انتہائی مشکل سفر تھا, لیکن ہمارے اور آپ کے کیپٹن نے ہمت نہیں ہاری, اور جو پوری دنیا ہمیشہ الٹ کہتی تھی اس کو غلط ثابت کیا اپنی محنت سے, اپنی ڈیڈیکیشن سے, اپنی لگن سے اور اپنی سچائی سے. اور پھر پرائم منسٹر بن گئے پاکستان کے. پھر ہمارے پہ ادھر تانے ہوتے تھے کہ یہاں پہ تو پی ٹی آئی بچوں کے ہاتھ میں, یہاں پہ پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکتی, یہاں پہ اس دفعہ واحد الیکشن ہوگا جس میں وفاقی پارٹی شاید ہار جائے, 2/3 میجورٹی بن گئی. آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ ایک سفر ہے, یہ ایک سٹرگل ہے, ایک نظریے کی جنگ ہے. تو اب میں آنے والے ٹائم کا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے, کیونکہ یہ ساری جو جنگ تھی پرائم منسٹر کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا, ایک ہوتا ہے لشکر, ہوتا ہے لشکر کا کی فرنٹ رو ہوتی ہے جو صف اول کے مجاہد ہوتے ہیں, جس نے ہمیشہ اس تحریک کو کامیاب بنائی. وہ پرائم منسٹر کی یوتھ تھی, اس ملک کے نوجوان تھے جنہوں نے اس تحریک کو کامیاب بنایا, جو پرائم منسٹر کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے. اب آگے کو پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب یہ سننا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ یہاں کے بڑے بڑے علاموں کی جو منطق ہے اس کو چیلنج کیا. ہمیشہ انہوں نے جو منزل یا جو کام بتایا ہے اگلوں نے یہی کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہمارا جو قائد ہے وہ کام ہی وہی کرتا جو دوسروں سے نہیں ہوتا. تو اب پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس ملک کو عظیم تر ملک بنانا ہے, اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جس کے لیے قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے. اس ملک کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ پوری دنیا رشک کرے کہ ہاں یہ پاکستان ہے. وزیر اعظم تو آج زندہ باد, وزیر اعظم آج بھی وزیر اعظم زندہ باد, مضبوط آج بھی آپ کو سستے فلسفی بہت ملیں گے. سستے فلسفی وہ آپ کو بے انتہا ملیں گے, تھوک کے حساب سے ملیں گے, جو بڑے بڑے نیریٹیوز لے کے آئیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں تمہیں خان کا نہیں پتا, تمہیں خان کا نہیں پتا, تمہیں پرائم منسٹر کا نہیں پتا. اور کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جب بھی آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکلیں گے, عزم لیں گے, آپ کے جو عزم کو کمزور کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کریں گے, مایوسی پھیلائیں گے, جیسے آج کل ملک میں کئی لوگ لگے ہوئے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس قبیلے میں, ہم اس لشکر میں جس کا قائد ہارا ہوا نہیں ہے,
نہ وہ ہار مانتا ہے نہ وہ ہار جانتا ہے. وہ آخری دم آخری سانس تک لڑنے کا عہد لے کے بیٹھا ہوا اور اس کی پوری زندگی اس کی ترجمانی اس کی عکاس ہے. فیصلہ میں اور آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہم اس جنگ میں اس کے ساتھ ہیں, کیا ہم اس تحریک میں اس کے ساتھ ہیں. تو کیا آپ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ جان بھی قربان ہے, خالد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے, خالد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے, خالد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. اور قدم بڑھاؤ خالد خورشید, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ خالد خورشید, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور وزیر اعظم بھی کیسا وزیر اعظم ہے یہ یاد رکھیں کہ جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو کئی صحافی لکھتے تھے کہ جو رسائی حفیظ کی, قاری صاحب کی جو رسائی میاں صاحب کے پاس تھی وہ ان کی نہیں ہونے لگی. یہ بس دور ہی دور رہیں گے, یہ دور ہی دور رہیں گے. لیکن مجھے پتا ہے پی پی اور نون کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو 10 دن لگتے تھے ایک میٹنگ کے لیے, 2 ہفتے بیٹھ کے میٹنگ کا ٹائم نہیں ملتا تھا واپس آتا تھا. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کی اسپیشل توجہ اس علاقے کے ساتھ کہ جب جب وقت مانگا 2 گھنٹے کے اندر وقت ملا. جب زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار. تو جب جب وقت مانگا 2 گھنٹے کے اندر ٹائم ملا. اور جو جو چیز مانگی مانگنے سے پہلے دے دی جی بی کو. ہم نے جو محنت کی وہ صرف اور صرف 1 سال اس کو سمیٹنے میں لگا. جو جو انہوں نے دیا آج سے پہلے ہمیں کہتے تھے یہ جی بی ڈیولپمنٹ پیکج فراڈ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر کہا ہم نے پی سی یہ کہا یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال ہم نے پی سی وہ تو نیشنل لیول پہ جی بی ڈیولپمنٹ پیکج, یہ ڈیولپمنٹ پیکجز کا بھی میں بتاتا ہوں جو ہمیں کہتے تھے کہ کراچی کا ڈیولپمنٹ پیکج کا کیا ہوا یا کسی ہو. یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پی سی ونز بنا کے لے کے جانا. اگر ہم پی سی ونز نہیں بنائیں گے تو کام نہیں ہوگا. ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے جو دیا, ہم نے 3 مہینے بیٹھ کے ڈٹ کے کام کیا, پی سی ونز بنائے لے گئے. تو پھر ادھر کی اپوزیشن میں آپ کو بتاؤں وہ مسلح میں بیٹھ کے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ پروجیکٹ اپروو نہ ہو جائے. ان کی سیاست ختم ہونی تھی, مطلب دشمنی کی یہ حالت. تو پھر یہ ہو گیا جناب والا, ہمارے جب پروجیکٹ کے اپروو ہونا سٹارٹ ہو گئے. ایکنک کیا تھا, سبزی منڈی لگ گئی ہوئی تھی کہ ہر دن ہم ایک پروجیکٹ کی مبارکباد لے رہے تھے اور دوسرے پروجیکٹ کے پیچھے پی سی ون جمع کر رہے تھے. اگلے دن اس کی مبارکباد لے رہے تھے, دوسرا پروجیکٹ. ایکنک جی بی کی تاریخ میں جس طرح کے ایکنک کے پروجیکٹس اور فورمز ہم نے کروائے وہ آج سے پچھلے 70 سال میں کبھی نہیں ہوئے. اور اتنے فورمز ہوئے کہ لوگوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں, یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کئی صحافیوں نے جو ہمارے جو ترجمان ہیں علی تاج, انہوں نے اس کو پرنٹڈ اے ڈی پی جب واٹس ایپ کی کہا یہ پرنٹڈ اے ڈی پی بھی تم لوگوں نے خود چھاپی ہے, جھوٹ ہے ہم پر. کیونکہ ان کا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب کے کرنے کے پیچھے ایک ہی شخص تھا, اس کا نام عمران خان تھا. اور ان کی اسپیشل سب سے زیادہ جو ان کی دلچسپی ہے وہ گلگت بلتستان. پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ دلچسپی ہے اس کو گلگت بلتستان. اور گلگت بلتستان میں جو سب سے, یہ میں پوری ذمہ داری سے اور پوری سچائی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے خوبصورت اور ان کے دل کے قریب جو جگہ وہ بلتستان ہے, وہ بلتستان ہے. تو اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم نے ان کے شان کے مطابق استقبال دینا ہے.
ठीक है ना, जो इश्क उनको बल्तिस्तान से है, अब बल्तिस्तान से और जीबी की तरफ से भी वो उनको नजर आ जाए, तो जो शुक्रिया का नारा आपने लगाया वो एक्चुअली शुक्रिया इमरान खान के नारे कल परसों स्टेज में मुझे नजर आने चाहिए, ताकि पता चले कि अवाम खुश है। और दूसरी चीज इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपको और बड़ी खुशखबरियां बल्तिस्तान रीजन के हवाले से मिलने वाली हैं। बल्तिस्तान रीजन को और बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने जा रही हैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं बल्तिस्तान का, और अल्लाह पाक ने इंशाअल्लाह ताला मौका दिया हुआ है, और अल्लाह पाक इस पे कामयाब कर। जिस तरह एक साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबियां मिली हैं, उसके वो भी अल्लाह पाक की मेहरबानी, और आगे भी हम सिर्फ दुआ को हैं और कोशिश हमारी बसात में है, और हम उसकी भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कोशिश की तौफीक दे और सही कोशिश की, और उस पर कामयाबी भी अता फरमाए कि ये जो बल्तिस्तान रीजन है पूरे जीबी में सबसे पहले जिस शहर को उठाना हम चाह रहे हैं वो बल्तिस्तान सिकरदू है, खालिद खुर्शीद आपका शुक्रिया शुक्रिया, खालिद खुर्शीद आपका शुक्रिया शुक्रिया, खालिद खुर्शीद आपका शुक्रिया शुक्रिया। जो आपका ये जो सिकरदू शहर है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ सालों में जो दाग बैल हम इसकी डालेंगे, इसको टोटली चेंज करके रख देना, और ये शहर मुकाबला करेगा दुबई का, ये शहर मुकाबला करेगा। और ये सुन लें मेरी बात, ये अपोजिशन भी जिन्होंने नोट करना, ये नोट करके रख लें कि जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की मदद से अगर उसमें हम कामयाब हो गए तो ये दुबई और ये सिंगापुर आपके शहर के मुकाबले में कुछ नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया हुआ है, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया हुआ है, आपकी 2 एयरलाइंस स्पेशली जीबी के लिए लाइसेंसेस इशू हुए हैं, ये नहीं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का। एक K2 एयरलाइंस, उसका लाइसेंस दुबई के विजिट के फौरन बाद इधर आके हम सिविल एविएशन ने उनका लाइसेंस इशू कर दिया। एक और जो लाइसेंस आ रहा जिन्ना एयरलाइंस, उसका भी इंशाअल्लाह ताला, और उनकी स्पेसिफिक जो बन ही रही है वो इस रीजन के लिए बन रही है। ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो आगे की एक फर्दर हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वो जिस वक्त बन गया, ये सिकरदू शहर खाली सिकरदू के लोगों को नहीं, पूरे जीबी को पालेगा, बल्कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेगा। ये वो शहर है। तो अब इंशाअल्लाह ताला परसों का दिन है, तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स और यूथ विंग और आईएसएफ विंग इस पे लीड ले, और ये जो आपका जज्बा है और ये जो तशक्कुर है उस शख्स का, देखें आप शायद कई लोगों को लगता हो कि जीबी बड़ा छोटा है, लेकिन हमें पता है जो जीबी में बैठने वाले हमारे दिल पे क्या गुजरती थी जब इसको हाईएस्ट फोरम पे तवज्जो नहीं मिलती थी। तो आज एक शख्स है जो जीबी को तवज्जो दे रहा है, आज वही शख्स था जिसने फाटो को तवज्जो दी थी, और वही शख्स है जो बलूचिस्तान को तवज्जो दे रहा है। मैं कुछ ऑफिसर्स को मैं जिस वक्त डिमांड करता था कि इन ऑफिसर्स को भेजो, तो सामने से कहते थे नहीं, ये तो हमने चुन के अच्छे ऑफिसर्स ने बलूचिस्तान को भेजा ताकि उधर बेहतर काम करें। तो मुझे पता चलता था कि नहीं, बलूचिस्तान के ऊपर भी उतनी तवज्जो है। तो हमारे जितने मसाइल इस मुल्क के, जो रिमोट एरियाज हैं, जो कम्युनिटीज नेग्लेक्ट हुई हुई हैं, उनको उनकी जो दिल की मुराद बन के अगर इस मुल्क में कोई आया तो उसका नाम इमरान खान है। तो हमने सिर्फ परसों रिसेप्शन भी इंशाअल्लाह ताला उसी की तरह देना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।